کرکٹ سے پیار کرنے والا کوئی دوست، کرکٹ کا شائق، اگر یہ کہے کہ وہ ہاک آئی ٹیکنالوجی کو نہیں جانتا تو یقین جانیے میرے نزدیک کرکٹ سے اس کا پیار سچا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس نے کرکٹ کے کھیل کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے اس کھیل کو انٹرٹیننگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹو اور انفارمیٹو بنا دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، یہ کس نے بنائی ہے اور کس طرح سے کرکٹ کے کھیل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے ذرا دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ایک چھوٹا سا جادوگر جسے کرکٹ کے بارے میں ہر بات کا علم ہے، اس کو ہم نے کمپیوٹر میں بٹھا دیا ہے، اور اس ٹیکنالوجی میں سمارٹ کیمراز اور میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے ذریعے ہم بال کے ٹریکنگ کرتے ہوئے اس کے راستے کو طے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کی کہ اگر راستے میں بالر کے ہاتھ سے بال نکلنے کے بعد اگر راستے میں یہ کسی چیز سے نہ ٹکرائی ہوتی تو اس کا اصل ہدف وکٹ تھی یا نہیں تھی۔ یہ اس کا مختصر سا ایک معاملہ ہے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تھرو ٹیکنالوجی اور تھرو ویژولز۔ اس ٹیکنالوجی کو یو کے بیسڈ کمپنی ہاک آئی انوویشنز نے 2001 میں لانچ کیا تھا، اور یہ ٹیکنالوجی صرف کرکٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر کھیل کی روح رواں بن چکی ہے۔ اب یہ فٹ بال ہو یا ٹینس ہو، باسکٹ بال ہو یا بیس بال ہو، جہاں بال وہاں پر ہاک آئی۔ اگر اس کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو 2001 میں ہاک آئی انوویشنز کا اس کمپنی کی بنیاد ڈالی گئی، اور اسی سال چینل 4 نے اس کو کرکٹ کے کھیل میں ایز اے بال ٹریکنگ سسٹم استعمال کیا تھا۔ 2003 میں یہ ٹینس میں جو آسٹریلین گرینڈ سلیم تھا اس میں بال ٹریکنگ کے طور پر استعمال ہوا یہ سسٹم، اور 2010 تک تقریباً دنیا کے ہر کھیل میں اس کی انکلوژن ایک لازم و ملزوم بن گئی جہاں جہاں بال کی ٹریکنگ کا معاملہ آتا ہے جن کھیلوں میں۔ اور 2011 میں سونی نے اس کو ٹیک اوور کیا، ایکوائر کیا، اور اس کے اپنے سپورٹس بزنس کے طور پہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور 2012 میں یہ لنڈن اولمپکس میں ایز اے بال ٹریکنگ سسٹم یا سپورٹ سسٹم استعمال کیا گیا اس کو، اور آج یہ دنیا کے ہر کھیل میں فٹ بال سے لے کر رگبی اور والی بال سے لے کر بیس بال ہمیں ایٹ فور فرنٹ نظر آتا ہے، جہاں یہ ہر کھیل کو ایک نیا لیول دیتا ہے انٹرٹینمنٹ کا، انفارمیشن کا، ایجوکیشن کا، اور کھیل کا اپنا جو ایک مزہ ہے اس کو دوبالا کر دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے گراؤنڈ کے اندر۔ تو اس کو ہم 4 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں بال کو ٹریک کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے گراؤنڈ کے چاروں طرف مختلف مقامات پر ہائی سپیڈ کیمراز کو لگایا جاتا ہے، اور یہ تمام کے تمام کیمراز بال کی موومنٹ کو جیسے ہی بال بالر کے ہاتھ سے نکلتی ہے مختلف اینگل سے شوٹ کرتے ہیں اور اس کی ایک فوٹیج تیار کر لیتے ہیں ان تمام امیجز کی۔ دوسرے مرحلے میں اس کو کلیکٹ کر کے اس کو مختلف کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے پروسیس کیا جاتا ہے اور انالائز کیا جاتا ہے، اور اس انالیسس کے بعد ایک 3D ماڈل تیار کیا جاتا ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ بال کا جو مصنوعی راستہ ہے جو کہ اصل راستے کے اوپر ہی فٹ کیا جاتا ہے، ایک مصنوعی راستہ ہے جو کہ ماڈلنگ کے ذریعے بنا ہے، ریئل نہیں ہے، جو کہ ماڈل نے ایک بتایا ہے، وہ کیا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں پریڈکٹیو ماڈلنگ کی جاتی ہے۔ اس میں بھی کچھ بہتر قسم کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کہ پریڈکشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بھی سبجیکٹس میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مزید ڈیٹا، ایڈیشنل ڈیٹا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بال کی انیشل سپیڈ کیا تھی، اس کا اینگل آف ریلیز کیا تھا، ہوا کی ڈائریکشن کتنی تھی، ہوا کی سپیڈ کیا تھی، اور پچ کی کنڈیشنز کیا تھی، اس قسم کے مزید ہیومیڈیٹی لیول کیا تھا، ان تمام ڈیٹا کو انکلوڈ کیا جاتا ہے اس ماڈل میں جو کہ اس سے پہلے تیار کر بیٹھے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس ایک پریڈکٹیو ماڈل کمپلیٹ تیار ہو جاتا ہے، اور اس ماڈل کو پھر ہم ویژولی شو کرنے کے لیے مختلف گرافکس کے پروگرام استعمال کرتے ہیں، ہائی اینڈ پروگرام ہوتے ہیں جو کہ یوزر کے لیے ایک زبردست قسم کا ایکسپیرینس کریٹ کرتے ہیں، اور کرکٹ دیکھ
دیکھنے والا کرکٹ کے کھیل کو تو انجوائے کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈیشنل انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ جو ہے اس پہ سونے کا سہاگا بن جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیکنالوجی جو کہ ہم شب و روز کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہم عموماً خیال نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کتنے دماغ، کتنے لوگ، کتنے سافٹ ویئرز اور کتنے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ہم کبھی یہ بھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتے عموماً کہ اگر یہ ٹیکنالوجی بیچ میں سے نکال دیں تو کرکٹ کا کھیل کتنا کنٹروورشل ہو سکتا ہے، اور اس قسم کے جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت تو چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی لڑائیوں کو اور کنٹروورسیز کو جنم دے رہا ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی نے کافی حد تک ہمیں ایک فیئر گیم کی طرف لے جانے کی تک سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے ہمیں وہ ماحول پرووائڈ کیا ہے کہ جس میں ہم سب یہ کمپرومائز ہوتے ہیں، کم از کم ڈیسیژن جو ہیں وہ 90 to 95 99% جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں، جس میں کسی کو کوئی ملال نہیں ہوتا۔ تو ساتھیوں، امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ کرکٹ کے میچ میں اس ٹیکنالوجی کا انکلوژن جو ہے، ہاک آئی ٹیکنالوجی کا انکلوژن جو ہے وہ ایک لازم و ملزوم بن چکا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، کیونکہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے۔